اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ذرا ایک ٹچی ٹاپک ہے جس پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں کہ جی میرے پاس کوئی فریڈم نہیں ہے، کام کرنے کی فریڈم نہیں ہے، میرے پاس بس خود مختاری نہیں مجھے ملتی جی، اتھارٹی نہیں ملتی، بس ذمہ داریوں کے پہاڑ مجھ پہ لاد دیے جاتے ہیں اور مجھے انف یا کافی یا سفیشینٹ اتھارٹی نہیں دی جاتی۔ آئی ووڈنٹ سے کہ یہ انٹائرلی غلط ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا ہی ہے اور بہت سارے کیسز میں ایسا نہیں بھی ہے، دونوں طرح سے چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن لیٹ سے ہم تو اس سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا جہاں پہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ایک پارٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جنرلی فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سپیس نہیں ہے، فریڈم نہیں ہے، ہر چیز بندھی ہوئی ہے اور بس آپ سوچتے ہیں کہ بس اب کیا کریں جی، بس اب اسی کے اندر دائرے میں گھومنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے جی، بس یہی کچھ ہی اس سے آؤٹ پٹ لی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ ذرا مجھے تھوڑا کھلا چھوڑ دیں تو دیکھیں میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کتنے بڑے میں کمال کر کے دکھا دوں گا پھر وہ۔ بٹ مائی کویسچن از کہ آپ کی فریڈم صرف انٹائرلی دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہے یا آپ کا بھی کوئی رول ہے اس کے اندر؟ میرا کنٹینشن یہ ہے جو میں آپ سے شیئر آج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کی خود مختاری کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ، ایک سائزبل حصہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ود ان دیٹ فریم ورک جو آپ کو دیا جاتا ہے، اس فریم ورک کے اندر کافی فلیکسیبلٹی ہے موو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے، آپ کے پاس ایک ورک پلان ہے نا، فار ایگزامپل آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ کے پاس ایک ورک پلان ہے۔ اب وہ ورک پلان اتنا اسٹرنجنٹ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ جس میں لکھا ہو کہ آپ صبح 9 بجے دفتر میں حاضر ہوں گے، 9:05 تک آپ اپنی اٹینڈنس لگائیں گے بایو میٹرک، اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، 9:10 پہ آپ اپنا کمپیوٹر آن کر کے کام شروع کر دیں گے، 11 بجے تک آپ یہ کام کریں گے، 12 بجے سے یہ کام کریں گے، پھر 12 سے 1 بجے تک یہ کام کریں گے، پھر آپ لنچ بریک لیں گے 1 گھنٹے کا، پھر آپ 2 بجے آ کے فلاں چیز کریں گے، پھر آپ یوں کریں گے۔ تو آپ کا ہر منٹ کاؤنٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے، دکھا دیجئے۔ ایسا قطعاً کچھ نہیں، آپ کو ایک براڈ فریم ورک دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کا اسکوپ آف ورک ہے، یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، یہ آپ کو کام کرنے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں سے کچھ آپ کی ریپیٹیٹیو ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہر روز آپ کو وہ کام کرنا ہے، کچھ اس کے علاوہ آپ کی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں جو آپ خود سے پلان کرتے ہیں نا، کہ میرا جو ریپیٹیٹیو کام ہے یہ میرے اتنے گھنٹے کا یہ کام ہے ڈیلی، اس کے بعد میرے پاس یہ ٹائم ہے جس میں کچھ انوویٹ کر سکتا ہوں، کچھ ڈیفرنٹ کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کر سکتے ہیں نا، یعنی یہ بلٹ ان ہے، یہ سسٹم میں بلٹ ان ہے، اس کو کہیں لکھا نہیں جاتا لیکن یہ سسٹم میں بلٹ ان ہے۔ ہاں ہم گوگل نہیں ہیں یا ایک آدھ اور آرگنائزیشن اس طرح کی جہاں انہوں نے باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے کہ جی یہ آپ کا لاؤنج ہے، اس میں آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، دن میں آپ کو اتنے % ٹائم آپ کو اجازت ہے یہاں بیٹھنے کی، اور آپ بیٹھیں اور کافی پئیں اور سوچیں اور دور دور کی کوڑیاں لائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں، اس لیے کہ دیٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن اینڈ دیٹس ون آف اے کائنڈ آف آرگنائزیشن ایکچولی۔ تو باقی لوگ تو اس طرح کر بھی نہیں سکتے نا۔ اگر آپ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ انڈسٹری میں ہیں، آپ پروڈکشن میں ہیں، آپ ٹیکسٹائل مل میں کام کرتے ہیں، آپ کسی سروس پرووائڈر کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں، آپ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک جھولا لگا ہوا ہو اور وہاں پہ میوزک چل رہا ہو سافٹ اور کافی چائے کا انتظام ہو اور آپ وہاں جائیں اور بیٹھیں اور آپ بس اور خیالات کے گھوڑے دوڑائیں۔ آپ کو وہ آپ کی جاب سے ریلیٹ نہیں کرتا، رائٹ؟ سو لیکن ود ان دی فریم ورک آف یور جاب آپ خود اپنا وقت پلان کرتے ہیں، آپ کو کام بتا دیے جاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے کام ہیں اور یہ آپ کے ورکنگ آورس ہیں، اور اس کے اندر
آپ اپنے کام کو خود سے پلان کرتے ہیں اور ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کام کو مکمل کر کے دینا ہے ان ایکس ٹائم، سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم، اس میں آپ کو یہ کام مکمل کرنا ہے۔ فیلڈ کا کام بھی ایسے ہی ہے۔ فیلڈ کے کام میں تو فلیکسیبلٹی ذرا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ فکس نمبر آف آورز نہیں ہے۔ سٹارٹ تو ہے، اس کا فنیشنگ ٹائم نہیں ہے، وہ کسٹمرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو کتنے ہی لوگ ہیں جو رات کو 12 بجے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی آڈ کسٹمر ایسا بھی ہے جو رات کو 1:30 2 3 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے 2 3 بجے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی، یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ بھی ایسی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے بلٹ ان فلیکسیبلٹی، اس کو ڈھونڈ لیجئے اور اپنے آپ کو یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جی میرے پاس فریڈم نہیں ہے۔ آپ کے پاس فریڈم ہے، ود ان دیٹ گیون فریم ورک دیر از اے بلٹ ان اسٹرکچر جس میں کہ فلیکسیبلٹی ڈالی گئی ہے، موجود ہے، اور جو انکریج کرتی ہے کہ آپ خود سے اپنے آپ کو اس فلیکسیبلٹی کو اویل کرتے ہوئے چیزوں کے بارے میں سوچیں اور کچھ کر لیں جو آپ جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پارٹ ہے آپ کی ٹائم کی جو فریڈم آپ کہتے ہیں، اور جو اتھارٹی کی فریڈم ہے نا، اس کے اندر آپ جو اتھارٹی ہے، دوسرا پارٹ میں لے لیتا ہوں۔ چلیں، ٹائم کی فریڈم آپ کو مل گئی۔ اتھارٹی کی فریڈم یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا غیر ضروری ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھے تھے، یعنی ایون ایز اے جونیئر مینیجر، ایز اے فرسٹ لائن مینیجر، وی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگز ایکچولی، چھوٹی ہم کر لیتے تھے، جس میں کچھ بھی نہیں، کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے کاموں کی فلیکسیبلٹی تھی نا کہ اس کو ہم مینیج کر لیتے تھے۔ اور خیر ہمارے مینیجر بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو سارا وقت دوربین لگا کے بیٹھے ہوں یا مائکروسکوپ لگا کے بیٹھے ہوں۔ اب بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایکچولی۔ تو وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ جو ہم سمجھتے تھے یہ کام یوں کی بجائے یوں کر لیں تو ہم کر لیتے تھے، نہ ہم کسی کو پوچھتے تھے، نہ کسی کو بتاتے تھے، نہ کبھی کسی نے اعتراض کیا اس کے اوپر، اس لیے کہ وی ڈنٹ ڈو اینی وائلیشن، یو نو۔ تو اگر آپ کوئی چیزوں کو، بیسکس کو وائلیٹ نہیں کر رہے تو بہت سارے فیصلے چھوٹے چھوٹے آپ خود کرنے چاہیے۔ آئی ایم انکریجنگ یو کہ کیجئے، اور آپ اپنی فریڈم کو اس طرح سے یوز کیجئے آپ کو۔ سو اتھارٹی کی فریڈم بھی آپ کے پاس آ گئی۔ فائنینشیل فریڈم از دی لاسٹ فریڈم۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کبھی ہیڈ آفس نے کتنے کیسز میں ڈائریکٹلی کسی کسٹمر پہ انویسٹ کیا ہے؟ ریئر، ان فیکٹ امپاسبل۔ کوئی نہ کوئی انیشیٹ کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ آڈ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کے ڈائریکٹر صاحب تشریف لائے ہیں ہیڈ آفس سے، اور وہ کسی کو ملنے گئے ہیں اور کسٹمر نے ڈائریکٹ آپ کے سامنے ان سے کہہ دیا، تو آپ کو مہلت نہیں ملی کہ آپ کے تھرو جاتا، وہ ڈائریکٹ ہی یعنی عالم بالا تک پہنچ گیا ہے وہ، اور وہ اس پہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں گے، لیکن فالو اپ آپ کریں گے اور آپ کے تھرو واپس آئے گا، وہ چینل آپ ہی ہوں گے۔ ورنہ تو 99% کیسز میں کوئی بھی فائنینشیل ریکویسٹ کسی بھی قسم کی ہو، وہ آپ سے انیشیٹ ہوتی، اور آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنا زور لگاتے ہیں، اس کو ریکمینڈ کر کے کہ کسی طرح وہ اپروو ہو جائے، اس کو اپروو کرواتے ہیں اور اس کام کو کروا کے دیتے ہیں۔ سو فائنینشیل فریڈم کس کے پاس ہے؟ اگر آپ ایک کیس کو پرسیو نہ کریں، انیشیٹ ہی نہ کریں، تو کوئی اور کر سکتا ہے اس کو انیشیٹ؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ سو اپنے آپ کو بندھا ہوا سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ سمجھ اٹ اپ ناؤ۔ اپنے آپ کو یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ آپ بالکل خود مختار نہیں ہیں، اور آپ نہایت پابند ہیں اور مجبور ہیں اور بے کس ہیں اور بے بس ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت کی بھی فریڈم ہے، آپ اس میں اپنے وقت کو اپنے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک سرٹن حد تک اتھارٹی کی بھی فریڈم ہے۔ آپ کئی چھوٹے چھوٹے فیصلے جس سے کہ آپ بہتر رزلٹ لے کے آ سکتے ہیں، وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو نہیں روکے گا، نہ اعتراض کرے گا اس کے اوپر، unless something goes wrong۔ اور فائنینشیل فریڈم بھی آپ ہی سے شروع ہوتی ہے اور آپ ہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یس، کسی کی بھی تمام ریکویسٹ نہیں مانی نہیں جا سکتی نا، اس لیے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ہیڈ آفس میں، وہ گلوبل ویو لے رہے ہیں نا چیزوں کا، وہ صرف آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ سو دے ہیو ٹو سی کہ یہاں کیا کرنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، کہاں پہ انہوں نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کی بیسٹ پاسبلٹی
یوٹیلائز کرنے کی کہاں ہو سکتی ہے. سو دے ہیو دی ویو وچ یو ڈونٹ ہیو. اس لیے آپ کو لگتا ہے نا کہ میرا ہی معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جبکہ ایکچولی ایسا نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ کسی چیز کو انیشیٹ نہ کریں تو وہ کہیں نہیں پہنچتی. تو فائنینشیل فریڈم کا بھی ایک میجر پورشن آپ کے پاس. سو اب آپ ان باتوں کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکایت کرنی چھوڑ دیجیے کہ آپ بالکل بندھے ہوئے ہیں اور مجبور ہیں اور بس آپ کے ہاتھ یوں کر کے جو ہے نا جکڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں بہت حد تک، اور الٹیمیٹ خود مختاری کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں، کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب لوگ بڑی سے بڑی پوزیشنز پہ، پریزیڈنٹس، بادشاہ، کوئی بھی جو ہیں وہ ایبسولوٹلی خود مختار نہیں. ہر کسی کی لمیٹیشنز ہیں. اس کا ایک دائرہ ہے جو بنا دیا گیا ہے اور وہ اس کے اندر ہی رہے گا. بہرحال اپنے دائرے کو سمجھ لیجئے، اس کے اندر آپ کے پاس کافی سپیس ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.